الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت مختصر بارگاہ عزوجل میں حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین محترم و محتشم، الحمدللہ ربیع الاول شریف ماہ ولادت جاری ہے اور آج دنیا عالم میں عوام اہل سنت حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کی خوشیاں منا رہی ہے. جلوسوں کا معاملہ بھی ہے اور درود و سلام کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالی ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو عروج عطا فرمائے اور ہم میلاد منانے والوں کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. سامعین محترم، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا حضور علیہ السلام کی نورانیت پر اور ایک حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق اللہ من نوری، جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور سے تخلیق فرمایا اور پھر فرمایا بعد کل شیء، اس کے بعد میرے نور سے تمام شیوں کی تخلیق فرمائی، اور جس کے اندر آپ آسمان، قلم، یعنی محدثین فرماتے ہیں 4 حصوں میں مخصوص کر کے، پہلے حصے میں قلم، کرسی، دیگر معاملات، پھر ملائکہ، جنت، یہ سارے معاملات، پھر تیسرے میں تمام انبیاء کرام، پھر باقیوں میں دیگر مخلوقات آتی ہیں. یہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ نور نبی علیہ السلام کا کئی ہزار برس پہلے جب آیا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر. انشاءاللہ آج کی گفتگو کا منبع یہ ہے
کہ کس طرح نور ٹرانسفر ہوا، کن کن نبیوں تک گیا، اور حتیٰ کہ ہم کوشش کریں گے آج اس مختصر سے وقت میں بھی کہ کن کن خواتین میں، بابرکت خواتین میں یہ ٹرانسفر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا، کتنا. سرکار فرماتے ہیں میرا جو نور ٹرانسفر ہوا ہے وہ جن جن کے پاس ٹرانسفر ہوا ہے وہ سارے نیک تھے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہ دور نہیں تھا، اسلام کا دور بھی پچھلا نہیں تھا. آپ کے جد امجد میں لسٹ اٹھا کے دیکھیے، ابھی اسلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کئی ہزاروں برس کے بعد اس طرف سے دیکھیے تو آپ کو نظر نہیں آیا کہ صرف آقا علیہ السلام ہیں جو بعد میں نبی آئے. لیکن خیر، یہ سوال میرے نبی علیہ السلام، آپ دیکھیں گے قرآن پاک آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا وہ اسی کا ہے کہ تقریباً سارے بیشتر بے حساب نبیوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں دیں، اپنی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے آج، اور اپنے اپنے دور میں امتوں کو کہ کون سا نبی آنے والا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک. اور ہم اس کا ذکر کریں گے چیدہ اسی آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ، آج کی اس جمعے میں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو نے مجھے خاتم النبیین بنایا، آخری نبی. ٹھیک ہے، مجھے تو نے بنایا، آخری جملوں پہ غور کیجئے گا، مجھے تم نے بنایا میرے مالک خاتم النبیین، آخری نبی، اور میں نے ہر ایک نبی کی تعریف کی. قرآن پاک میں بھی ہے اور سرکار نے حدیث میں بھی بتایا کون کون سے نبی. میں کرتا گیا ان کی تعریف و توسیع اور ان کی سیرت کے گوشے، ان کے خصائص سارے میں نے بیان کیے. لیکن میرے مالک، میرے رب، اب میرے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، میں ہوں آخری نبی. سنیے گا، خاتم النبی، خصوصی طور پہ جلوس منانے والوں کے لیے پیغام ہے، میں ہوں خاتم النبیین. اب میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں جو میری تعریف کرے. یا اللہ یہ کیسا ہو؟ اللہ فرمائے گا اے محبوب فکر نہ کر، میں تجھے ایسی امت دوں گا انشاءاللہ قیامت تک تیرا چرچا کرتی رہے گی، تیرا جشن مناتی رہے گی، اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کرنے کا جو فیصلہ کر لیا ہے وہ تا قیامت تک چلتا رہے گا. کہ ورفعنا لک، امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنے قلم سے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. واہ امام تیرے قلم کی قربان جاؤں. میرے دوستو بزرگوں، اب آتے ہیں گفتگو کی طرف. یہ ایک تو پیغام تھا. آج کے جلوسوں کو دیکھ کر تو بندہ جو ہوتا ہے نا، جب اس میں شامل ہوتا ہے اور نہ شامل ہو نا تو پھر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارا بھی حصہ سب کا ڈال دے. آپ نے اگر محبت سے سبحان اللہ یا درشی پڑھا، اللہ تعالی آج کی بابرکت یوم کے صدقے میں جہاں جہاں منایا جا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک دن آدم علیہ السلام سے ان کے صاحبزادے، ایک ہی صاحبزادے تھے بظاہر جو نبی تھے، باقی تو بہت تھے، ایک ہی صاحبزادے تھے جو نبی تھے، حضرت شیش علیہ السلام. آپ نے سوال کیا اپنے والد محترم سے کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا وہ افضل جس کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول ہوئی؟ اللہ، دیکھیں یہ میلاد پڑھ رہے ہیں نا آپ، نبیوں نے کیسے میلاد پڑھی ہے دیکھیں آپ. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں حوالے بھی دینے جاؤں تو خصائص القبریٰ اتنی عالی شان کتاب ہے. میں نے حلبیہ کی ذکر کر دیا، سیرت الحلبیہ، طبرانی کا بھی ذکر کر دیا، 6-7 کتابوں کا ذکر کیا جو تمام حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے. سیاہ ستہ کی حدیث و احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے. لیکن جن لوگوں نے مستدرک کے امام نے اگر ان کو لائے ہیں اس سے، اور مدارج النبوہ میں امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی لائے تو یہ ان کتابوں سے اخذ کیا، اور اعلیٰ حضرت بھی لائے تو ان سب بڑی بڑی کتابوں سے اخذ کر کے یہ بات لائیں کہ آدم علیہ السلام سے کیا دریافت کیا. یا نبی اللہ آپ یہ بتائیے، آپ میرے والد محترم،
کہ آپ افضل ہیں یا وہ نبی افضل ہیں جس کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول ہوئی. اب دیکھیے آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے شیش سن، وہ جس تو نبی کی بات کر رہا ہے، اگر وہ نبی نہ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ دنیا ہوتی، نہ جنت ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی. اب تو خود جان لے افضل کون ہے. سبحان اللہ، افضل کون ہے. یہ آدم علیہ السلام دیکھیں اپنے بچوں کو تلقین کی، اس کو کہا دیکھ تیرے زمانے میں یہ نبی آ جائے تو یاد رکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کا ہی کلمہ پڑھ لینا. اللہ اکبر. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. حضرت شیش علیہ السلام، اب آئیے نور ٹرانسفر. پہلے آدم علیہ السلام کی پیشانی پر آیا تو مفسرین تقریباً ماشاءاللہ سب لکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا نا آدم علیہ السلام کو، وہ دراصل نور محمدی کو سجدہ تھا، وہ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمک رہا تھا. اور فرشتوں نے سجدہ کیا. اس نور محمدی کو پہچان کر شیطان ملعون راندے درگاہ ہوا. یہی بات ہے کہ نہ ماننے والے، اب آگے میں کوئی جملہ نہیں کہتا کہ یاد رکھو نور محمدی کو نہ ماننے والے خود سمجھ لیں. نور محمدی آدم علیہ السلام سے ٹرانسفر ہوا بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک پہلی مائی صاحبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی ٹرانسفر والی. ان کے بعد ان کے بے شمار بچے ہوئے، لیکن سب کے سب کیسے ہوئے؟ جڑواں. ایک بیٹی ایک بیٹا، ایک بیٹی ایک بیٹا، ایک بیٹی ایک بیٹا. اور ان کی شریعت میں اللہ نے الاؤ کیا کہ ایک بیٹی بیٹا پیدا ہو اور دوسرا بیٹی بیٹا پیدا ہو تو وہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی سے، ساتھ لڑکی سے، وہ اس کا لڑکا اس کی لڑکی سے میچول ٹرانسفر کر کے شادی کریں گے. اب یہ ہوتی رہی. آخر کے اندر حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ناٹ ٹوئن، دیر آر سنگل. وہ ایک اکیلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اب جب اکیلے پیدا ہوئے سب جڑواں تو ہو گئے، سارے کام ہو گئے. اب دنیا میں کوئی لڑکی نہیں، غور کیجئے گا، دنیا میں کوئی لڑکی نہیں. 20 برس 30 برس 40 برس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا میرا بیٹا یہ نبی بھی ہے اور اس سے نسل بھی نہیں بڑھنی اور کوئی لڑکی بھی نہیں ہے. اب رو رو کے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ اقدس میں. اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا جب کی تو اللہ نے فرمایا اے آدم، آج 40 برس کے بعد تجھے خیال آیا دعا کا؟ اگر تو 20 سال پہلے مانگ لیتا تو میں تجھے عطا کر دیتا. اللہ نے جنت سے ایک حور عطا فرمائی حضرت شیش علیہ السلام کے لیے. یہ میرے نبی کے نور کی ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے. دیکھو کتنا خیال رکھتا ہے رب کریم. پھر وہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام. دیر آر 7 پروفٹ ان دا ورلڈ جو ٹرانسفر ہوا نور لائٹ. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ 7 نبی ہیں. باقی تو دوسرے حضور علیہ السلام کے جد میں سے ہیں، لیکن نبی یہ 7 ہیں جن سے ٹرانسفر ہو. اور اللہ نے کتنا خیال رکھا. ابھی آپ نے میں یہ بہت بڑی تفصیل ہے اور بڑے پیاری تفصیل ہے، کتابوں میں آتی ہے. یہ دونوں میاں بیوی کے معاملات اور آدم علیہ السلام کے معاملات. ہم اس کو چھوڑ کے تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت تفصیل کرنی ہے آج اسی مختصر سے وقت میں نا. تو اب آگے چلیے. یہ نور ٹرانسفر ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام سے بی بی ہاجرہ سے آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس. سنو، اب اسماعیل علیہ السلام تو جو نا بظاہر تو آخری نبی ہے نا، نبی علیہ السلام کے پہلے، ان کے بعد نبوت بڑی لانگ ٹائم ہے. تو اب یہ جب ٹرانسفر ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. سنیے گا بڑے غور سے. شادی کی، دیکھو اللہ کتنا خیال رکھتا ہے. دیکھو شادی کی تو ابراہیم علیہ السلام الگ ملک میں رہتے تھے، آپ مکہ میں رہتے تھے. آپ حضرت بی بی سارہ کے پاس رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ شریف میں رہتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سارہ سے پوچھا کہ دیکھ اب تیرا بچہ اسحاق بھی ہو گیا، تو اب مجھے ایک کام کرنا، تو مجھے دیکھنے جانے دینا اسماعیل کو. بڑا ہو گیا، میں اب دیکھا ہی نہیں کتنا اور سالوں سے، آج اجازت دے میں دیکھ کر آؤں. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہاں جاؤ، بے شک تمہیں شفقت ہے، دیکھنے کی محبت ہے، لیکن ایک شرط پر. بولے کیا؟ زمین پر قدم نہیں رکھو گے. گھوڑے پر جانا، گھوڑے پہ ہی ملنا، گھوڑے پہ سلام دعا کرنا اور ویسے ہی اسی گھوڑے کے ساتھ واپس آ جانا. سمجھ گئے مثال میری؟ کہ زمین پہ اترنا نہیں ہے ان کے گھر میں، بس ملنا نا، اوپر سے مل لو، گلے مل لو، زمین پہ پیر نہیں رکھو گے تو بولو وعدہ کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے وعدہ کیا، میں زمین پر پیر نہیں رکھوں گا، بس گھوڑے پہ ہی مل کے اس سے آ جاؤں گا. اب سنیے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے گھر پر. اب ان کی بیوی ہمارے تمہاری طرح کی بیوی تھی. مثال دے دیتا ہوں، آج کی دنیا کی بیوی ہیں جو بیچارہ شوہر تھک کر آئے تو اور تھکا دے.
شوہر بیمار ہو تو اس کی بیماری میں اضافہ کر دے، اللہ ماشاء اللہ معاف کرے، مطلب اس کو پتہ چل جائے کہ آج شوہر بہت پریشان ہے تو بلا آج تو اس کو پھر پریشان اور کرنا ہے، پھر 2-4 جملے اور 2-4 فرمائشیں اور کر کے، نہیں تو بچوں کو ہی کچھ نہ کچھ کر دیا تو بچہ بیچارہ شوہر جو تھک کر آیا وہ سوچتا ہے یار ڈائیورٹ ہو گیا میرا سارا مسئلہ، میں ریلیکس ہونے کے لیے گھر پہ آیا تھا ان ریلیکس ہو گیا۔ تو وہ بیوی جو تھی اخلاق والی نہیں تھی، دیکھو نبی کے نور کی ٹرانسفری، وہ اخلاق والی نہیں تھی، وہ بے صبری تھی بظاہر۔ تو ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام گئے، دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ پھر اسماعیل نے کوئی مفت والا بھیج دیا، گھر میں کھانے کو نہیں، یہ آوازیں کھانے کو نہیں ہے، آ رہے ہیں بس ٹک ٹک ٹک، یہ دو وہ دو، کیا ہے گھر میں؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہے، بھوکے مر رہے ہیں یہ وہ۔ دوبارہ نوک کیا تو دروازہ کھولا تو ایک بزرگ نورانی شکل کی گھوڑے پہ، بھائی کیسے آیا بابا، یہ حال کیا ہے آپ کا؟ لگتا ہے جنگلوں سے چل کے آیا ہوں۔ جنگلوں سے چل کے آئے ہو بابا، سفر کر کے آئے تھے اتنے ملک سے اتنی دور تک، اور یہ جملے سنے؟ تو بولا نہیں بیٹی کوئی بات نہیں، میں سفر پہ ہی آیا ہوں۔ بولا ہاں جو آتا ہے سفر پہ یہی آتا ہے ہمارے گھر میں، اور کوئی گھر ملا ہی نہیں آس پاس، اور پہچانی بھی نہیں، نہ آپ نے تعارف بھی نہیں کرایا۔ آپ نے کہا تم کون ہو؟ بولے میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ بولا اچھا اسماعیل تو بڑا خیال رکھتا ہوگا تمہارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تمہارا بڑا خیال رکھتے ہوں گے۔ خاک خیال، جنگل میں چلے جاتے شکار کرنے، 4-4 دن 1 دن تک گھر نہیں آتے، سارا دن اکیلی پڑی ہوئی، بھوکی پیاسی، نہ کھانا پینا۔ وہ شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام رکے، بولے اچھا یہ بات ہے، تو اب ایسا کرنا جب وہ واپس آئے نا تو تم سے ملے تو میرا پیغام دے دینا۔ بولے کیا پیغام ہے بابا؟ بولے کہنا چوکھٹ بدل دے، دروازے کی چوکھٹ نہیں، چوکھٹ دروازے کو کہتے ہیں نا، چوکھٹ بدل دے، بس یہ کہہ دینا، چلے گئے۔ کیا کہنے آئے تھے یہ، وہ بڑبڑاتی پھر اندر چلی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے تو بیوی نے کہا آئے تھے کوئی بابا؟ بولا اچھا، حلیہ پوچھا تو اوہ سمجھ گئے میرے والد محترم آئے تھے، اللہ اکبر۔ بولے کیا بات ہے، کچھ بولی؟ بولا ہاں ایک پیغام دے گئے، حالانکہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تو اچھی ہے، وہ کہہ رہے چوکھٹ بدل لینا۔ آپ نے اسی وقت اس عورت کو طلاق دی۔ بولے میرے باپ کا مطلب یہی تھا کہ تو نے بدتمیزی کی، تو نے اخلاق سے گری ہوئی بات کی، تیرا اخلاق اچھا نہیں تھا میرے باپ کے سامنے۔ میرے باپ نے پیغام دے دیا کہ چوکھٹ بدل لے، مقصد تو اب مجھ سے علیحدہ ہو جا، تو جا اپنے راستے میں، اپنے جاؤں راستے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے، غور کیجیے نا، دیکھا اللہ کو کتنا خیال ہے نور کا ٹرانسفر ہونے کا۔ آخر اسماعیل علیہ السلام کی وہاں اولاد نہیں ہوئی، اولاد جب ہوئی وہ اولاد ہی ہونے سے نور ٹرانسفر ہوتا ہے نا۔ حضرت دوسری دفعہ کئی سالوں بعد، 3-4 سال بعد ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اجازت لے کے دوبارہ سیم آئے، دروازہ کھڑکھڑایا، اللہ اکبر، بڑی اخلاق والی بیوی ماشاءاللہ، فوراً دروازہ کھولا اور دیکھا ارے بابا آپ، یہ بھی نہیں پوچھا کہاں سے آپ؟ بولا آپ کتنی مٹی؟ بولے ٹھہرو پہلے میں آپ کی صفائی وغیرہ کر لوں، آپ آ جاؤ اندر، میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ بولے میری بات تو سن بیٹا، تو کون ہے؟ بولے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ آرام سے اندر آئیے، کھانا کھائیے، منہ دھوئیے، صاف ستھرے ہو جائیے، پانی پیجیے، پھر ہم بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کون ہے۔ نہیں بولے پہلے بتا کون ہے؟ بولے میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تو بولا اچھا اسماعیل تیرے ساتھ سلوک کیا کرتا؟ بولا بہت اچھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں ایک دن میں ایک دفعہ تو کھانا مل ہی جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ملتا تو بڑا اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں، وہ یہ بہت تعریف کرنے لگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تو کہنے لگی آپ نیچے تو اترو نا۔ تو کہنے لگی بابا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتر نہیں سکتا نا، وعدہ میرا، زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتا۔ پھر بات بتائی کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں زمین پہ پیر، وہ گئی اور ایک اسٹول یا سلیب لے کر آئی۔ بولے ٹھیک ہے آپ زمین پہ پیر نہ رکھیے، آپ قسم نہ پوری کیجیے، اسٹول رکھی، سارے پیر دھلائے ان کے۔ ابھی تک یہ تعارف نہیں ہوا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، آپ اندازہ کیجئے۔ ابھی تو وہ یہ بزرگ سمجھ کے وہ عزت کرتے رہی، تیل لگایا، سب کچھ کرا، کھانا وہیں دیا خدمت کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں واہ واہ تو اس کی بیوی ہے، سبحان اللہ، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ بولو نہیں مجھے تو صرف یہ ہے کہ آپ بزرگ ہیں، سب مسافر ہیں، دور سے آئے، میرے نبی مطلب میرے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پیغام دینا اسماعیل کو، پیغام یہ ہے کہ اسماعیل کو کہنا کہ اب یہ چوکھٹ نہ بدلے۔ دیکھا یہ ہے نور کی ٹرانسفری۔ اب دیکھتے کیسا نبی کا نور ٹرانسفر ہوا، اس کے بعد اولاد کیسی ہوگی۔ باقی کے تو کس سے بھی آگے تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا چکے جو نور پیشانی پہ تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، تو میں یہ نور کی ٹرانسفری کے میں نے تمام انبیاء کرام کے بھی نام آپ کے گنوائے کہ کس طرح سے اللہ نے کتنا خیال رکھا میرے نبی علیہ السلام کے نور محمدی کا۔ اب آئیے کس طرح سے تعریف کی گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قرآن پاک میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے سنا، آدم علیہ السلام آپ نے سنا، اور بے شمار انبیاء کرام۔ اب موسیٰ علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام کی سنیے آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی میلاد کیسے پڑھی؟ آج میلاد مصطفیٰ موضوع ہے ہمارا، اور موضوع ہے نبیوں کا کہ نبیوں نے میلاد مصطفیٰ کیسے پڑھی. تو اب تو ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے. جو صحابیوں کی بات کریں گے صحابیوں نے کیا نہیں کیا. او بھائی پہلے تو دیکھ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے میلاد نبی منایا، کیسا خوبصورت منایا، جھنڈے گاڑے، سب کچھ کیا اور بارش نور کی. اب دیکھ انبیاء کرام کیسے مناتے ہیں، تیری آنکھیں کھلیں قرآن پاک سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں اور کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کو بڑے پیارے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب تورات دی نا، تورات کتاب دی نا، یہ سننے کی بات ہے، تورات کتاب دی نا تو کہا آ جاؤ طور پر آ جاؤ، لیکن آنے سے پہلے 40 روز تک میری عبادت کرنا، روزے رکھنا، پھر یہ کتاب دوں گا. یہاں کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آ جاؤ اور لے جاؤ اور ساری کی ساری کتاب لے جاؤ، اور وہاں اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھو یار. کہا محبوب آنے کی ضرورت نہیں، جبریل تم جاؤ، ایک ساتھ قرآن لے کے نہیں جانا، 23 برس تک جاتے رہو. جبریل علیہ السلام بھی خوش، 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے، پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا دربان بن جاؤں، یہاں سے اٹھوں نہیں. اللہ اکبر. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ 40 روز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات دی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھ کے پھر میرے پاس آنا کہ کیا پڑھا. اب پڑھ کے دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام، سنیے گا بات. اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا پڑھا؟ بولے یا اللہ سب پڑھ لیا ماشاءاللہ، لیکن ایک بات بڑی چبھ رہی ہے مجھے، مطلب ذہن میں آ رہی ہے. بولے کیا؟ بولے ایک نبی کا تم نے ذکر کیا ہے یا اللہ اس کتاب میں، اتنا محبوب اتنا پیارا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں، ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم ہی ہیں. بولے یہ کون ہے؟ بولے تو نہیں جانتا موسیٰ، یہ میرا پیارا محبوب ہے، خاتم النبیین، جو سارے نبیوں کے بعد آئے گا اور تم سب تمام نبیوں کا امام ہوگا، سید المرسلین ہوگا، کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. سب کو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. میرے نبی علیہ السلام کی شان تو سنو میرے دوستوں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ محبوب کون ہے؟ بولے موسیٰ تو نہیں جانتا، وہ ہمارا پیارا حبیب ہے. سارے نبی واجب الاحترام، لیکن وہ تو میرا حبیب میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے. اب پوچھتے موسیٰ علیہ السلام، سنیے دوسری بات. بولے یا اللہ وہ تو ٹھیک ہے تیرا محبوب، سمجھ میں آگے، لیکن ایک امت کا ذکر تو نے اس میں کیا ہے کہ ایک کام کرے گی نیک تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور ایک رات ان کو ملے گی تو 1000 مہینے اس کی والی عبادت اس کو مل جائے گی. وہ امت کون سی ہے؟ بس میں چاہتا ہوں وہ امت مجھے عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرے. اللہ فرمائے گا موسیٰ تو نہیں جانتا وہ امت کس کی ہے، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. وہ امت میں کسی کو نہیں دے سکتا، تجھے بھی نہیں دے سکتا، میں کسی نبی کو نہیں دے سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنیے، یہ ہے میلاد. کہتے ہیں یا اللہ جب تو مجھے یہ امت نہیں دے سکتا تو خدا کی قسم ایسا کر کہ اب مجھے اس امتیوں میں سے امتی بنا دے. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. آئیے یہ تھا موسیٰ علیہ السلام. آگے اور بھی نبی ہیں، ہمارا تو وقت ہی ایسا ہے نا کہ 1-2 نبی علیہ السلام کی باتیں ہم سمجھ جاتے ہیں، بڑے سمجھدار. الحمدللہ میں پورے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا تذکرہ کروں تو اتنی زغت تو آپ ہمارے میں بھی نہیں بیٹھنے کی ہے نا، بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اب سنیے بہت ہی بہترین تحقیقی حدیث، بڑی آسان قرآن مجید سے نا، سورہ صف اٹھاؤ گے نا 28ویں پارے میں پوری اس کی شرح ہے.
اور یہ جو میں حدیث بیان کروں گا اینڈ میں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا بات ہے. وہ پوری حدیث اسی کی شرح ہے. لیکن تحقیقی جو میں کہتا ہوں نا, کبھی کبھی تحقیق علماء مفسرین وہ تحقیق کرتے ہیں. باقی بخاری تحقیق نہیں ہے, بخاری نے اپنی وہ تحقیق انہوں نے سند کے حساب سے کی. لیکن ایک محقق ہوتا ہے کہ ایک حدیث بیان ہوئی انما الاعمال بالنیات, تو وہ ڈیپلی جاتے ہیں کہ کیا بات ہے سرکار نے کی کہ نہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت نے اس طرح ہجرت کی تھی تو اس کا میاں نہیں آ سکا, پھر اس کا میاں جو اس عورت کے عشق میں مدینہ ہجرت کر کے آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہجرت تو اس نے کر لی ہے. تو سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اس نے تیرے لیے ہجرت کی ہے, تیرے عشق میں کی ہے, اللہ اور رسول کی محبت میں نہیں کی. تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. تو یہ تحقیق ہوتی ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے بندہ. اب یہ تحقیق سنیں حدیث, یہ آپ کو نہیں لگے گی لیکن آپ اتنا مزہ لیں گے سبحان اللہ. دیکھیے آپ حدیث سن کے بھی مزہ لے تو ذرا زور سے سبحان اللہ کہیے گا. اور تو کچھ آپ دے نہیں سکتے, یہ تو دے دینا کہ سبحان اللہ زور سے. اب سنیے حدیث. اردن ایک ملک ہے, آپ جانتے ہی ہوں گے. اس کا ایک شہر ہے, اس شہر میں ایک دریا ہے, بہت بڑا دریا ہے. مشرق اور مغرب دو کنارے, دو نبی کی امتیں وہاں آباد. ایک کنارے پر ایک نبی کی امت اسی دور میں, اور ایک کنارے پر ایک نبی کی امت. تحقیق کرنے والے کیا کہتے ہیں, ایک طرف تھے یحییٰ علیہ السلام, دوسری طرف تھے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کے ساتھ. یحییٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ایک دن سوچا چلو نا اپن دیکھ کر تو آئیں, نظارہ کر کے آئیں دوسرے کنارے پر ہے کیا. وہ کشتی میں بیٹھ کر گئے, وہاں اترے تو دیکھا کہ عجیب منظر ہے. میدان لگا ہوا ہے, ایک بزرگ ماشاءاللہ رونق افروز ہیں کو اتنے میں ایک برس کا مریض, ہمارے یہاں کینسر سمجھ لو, خطرناک بیماری جو ہوتی تھی اس زمانے میں وہ یہی ہوتی, برس, سفید داغ, یہ برس. وہ مریض آیا, وہ حضرت نے اس پہ ہاتھ پھیرا, اس کے داغ صاف ہو گئے. سن رہے ہیں حدیث تھا, بڑی مشہور حدیث ہے نا, کہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن پاک کی تفسیر ہے. اب وہ چلے گئے, اوہ واہ واہ, یہ بولتے ہیں واہ کیا نبی ہے. اتنے میں ایک چارپائی پر مردہ کو کوئی لے گیا, لایا تو حضرت اٹھے اور کہا کن باذن اللہ, اس کے جسم پر لات ماری تو وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگ گیا, مردے کو زندہ کر دیا. حیران رہ گئے, یا اللہ یہ کون ہے بھائی, یہ کون بزرگ, ابھی آپ آپس میں بیٹھے ہوئے تو آئے تھے مسافر. اب دیکھیے اتنی دیر کے بعد ایک پیدائشی نابینا آیا. پیدائشی نابینا, دیر از نو اینی تھنگ ان دا میڈیکل سائنس کہ اس کی آنکھ آ جائے, اللہ والا کر دے تو بڑی بات ہوتی ہے نا, اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ نابینا پیدائشی کا ہی پیدائشی نابینا ہے. تو انہوں نے کیا کرا, حضرت نے ذکر نہیں, نبی تو آگے ذکر آئے گا نا, انہوں نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہ انہوں نے کیا کرا, اپنا ہاتھ ایسے پھیرا بسم اللہ پڑھ کر, تو اس کی آنکھیں بینا ہو گئی, وہ نظر آنے لگا اور وہ جھومنے لگا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. یہ حیران, بلایا کہ بھائی یہ ہے کون, بولے یہ ہمارے نبی ہیں. وہ اتنا ہی جانتا تھا, اتنا ہی سنا انہوں نے, یہ تمہارے نبی ہے اور وہ ہمارا نبی ہے. کشتی میں بیٹھ کے دوبارہ گئے, رستے میں بات کر رہے ہیں, یار ایک تو ہمارا نبی ہے اور ایک یہ نبی ہے. ہوتا ہے نا دنیا میں, یہ پیر, یار یہ پیر تو جلوہ دکھا رہا ہے, وہ ہمارا پیر تو حلوہ بھی نہیں کھلاتا. یہ ہمارے یہاں دنیا میں دستور ہے, فطرت ہے نا یہی بات, کہ بھائی اس پیر کیا کچھ دیکھ کے کوئی پنکھا گھما دیا, او بھائی یہی پیر بڑا اچھا ہے نا بھائی, ماشاءاللہ رومال گھما دیا, یہ کر دیا, تو بس وہ پیر کے کارنامے. بغیر نا 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو, نہیں وہ ہمیں نہیں دیکھنا نا, ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے بھائی. جب ہم خود نمازی نہیں تو ہم نمازی پیر کو کیسے پکڑیں گے, ہم تو بے نمازی کے پیچھے جائیں گے نا, تاکہ وہ جو جائے, میں جو جاؤں گا تیرے کو بھی لے کر ہی جاؤں گا بیٹا, تم مان لینا. ایسے تو بنگالی بڑی مشہور ہے, بنگال کی یہ جادوگری اور یہ نقشے بازی بڑی مشہور ہے, مسلمان نہیں ہے بہت سے. ہمارے علاقوں میں ایک بھنگی ہوتا تھا, میں حیرت میں پڑ جاتا تھا. پہلے تو میں سمجھا جھوٹ بولتے ہیں, لیکن کمال, ایک کے یہاں چوری ہوئی, ایک دفتر میں چوری ہوئی لاکھوں روپے کی. اس نے چور کا نقشہ بتا دیا بنگالی نے, مسلمان نہیں تھا بنگالی, اور جو اس نے نقشہ بتایا بعد میں پولیس نے پکڑا وہی نکلا 100%. بولو وہ بھی حیران ہے کہ تم نے کون سے کیمرے میں دیکھا. ہوتا ہے نا ایسا, یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ تو چلا آ رہا ہے ایسے نا. یہ عمل تو فرعون کے زمانے میں دیکھا نہیں, جادوگر تھے سارے, خواجہ غریب نواز کے زمانے میں جادوگر تھے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم اس سے دور رکھے, بس دعا یہ کیجیے اللہ تعالیٰ ان برے افعالوں سے بچائے بھی اور دور بھی رکھے. اب دیکھیے نا, آنکھ پہ ہاتھ لگایا, بینا, کیا ہو گیا, اس کی آنکھ روشن ہو گئی نا. کیا لگایا, ذرا زور سے کہیے, ہاتھ, ذرا زور سے کہیے نا یار. یہ تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں, آپ سمجھ گئے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. نابیناؤں کی آنکھ پہ ہاتھ لگاتے
تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی، اور مریض آتا برس کا دیگر اس کا علاج کر دیتے۔ گھر سے کیا کھا کے آ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تو یہ کھا کے آیا، تیرے گھر میں یہ کھانے ہیں سب کو۔ یہ حال میرے دوست بزرگوں، تو اب آپ سوچو یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا، اے محبوب، جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس ترمذی شریف میں بھی ہے، آپ فرماتی ہیں جب تولود ہونے والی تھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ سفید پوش لوگ آئے اور بچے کو اٹھا کر لے گئے میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو، ٹھہر جاؤ۔ میں نے آوازیں سنی کہ اعلان ہوا ان کو لے جاؤ، اس بچے کو تمام نبیوں سے ملاقات کراؤ، باری باری ان کو ٹچ کرو، تمام دریاؤں سے اس کی واقفیت کراؤ، دنیا کی تمام شے سے اس کی واقفیت کراؤ، تاکہ یہ سارے انبیاء کی صفاتیں اس اکیلے میں داخل ہو جائیں۔ سمجھ رہے؟ ہاں۔ تو اب کیا ہوا، سنو نا، اب ایک بات کر ہی دوں آپ کو میں، اب آئی گئی یہ بات تو اب سنو۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، یہاں میں نے کیا فرمایا کہ یا نبی یا نبی مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کی نالین کا، یا نبی سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے میرے آقا کی نالین کا۔ یہاں تو ہاتھ لگانا دیکھو، اب تمہیں نالین کی تمہیں معجزہ سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں جھاڑو دے رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، ایک بچی آئی، 13-14 برس کی بچی ہوگی، اتنی بھاگتی بھی آئی اور تمام جوتوں کو چیک کر رہی ہے۔ مسجد نبوی کے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ایک 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 ایک۔ میں نے کہا میرے دل میں گمان ہوا یہ کوئی جوتا اٹھانے والی لگتی ہے جو سب جوتے چیک کرے، اچھا کون سا وہی لے جاؤں۔ لیکن اتفاق سے وہ آ کے رکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے پاس، اس نے اس کو اٹھایا، دل کی آنکھوں سے جاگ کر سنیے گا، اللہ غفر نکل جائے گی، اور یہ ہمیشہ دل میں رکھیے گا، ایسی نورانی روایت ہے یہ۔ وہ اٹھا کر اس نے لی نالین، تو میں ڈر گیا کہ یہ لے کے چلی نہ جائے، تو میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ کسی ڈبیا یا برتن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے نیچے جو کھرچند لگی ہے نا مٹی کی، جس طرح سے مٹی پاک کی، اس کو رگڑ کر اس برتن میں یا اس ٹوکری میں یا جس کٹورے میں ڈال کر دوبارہ نالین پاک کو چوم کر وہیں رکھ دیا، اور وہ بچی لیتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے تو سسپینس ہوا، یہ کیا کمال ہے، اس نے کرا کیا؟ میں اس کے پیچھے پیچھے گھر گیا تو باہر پردہ لگا ہوا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ اب وہ اس کی روایت میں پوری سٹوری یہ ہے کہ اس کا والد جو تھا ایک یہودی تھا اور پیدائشی نابینا، سنیے گا، بچی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باپ نبی علیہ السلام کا کٹر دشمن، کس قدر، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کس طرح کا دشمن کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ چبوترے اوپر کھڑا ہو جاتا اور حضور علیہ السلام کے لیے برے الفاظ کہنا شروع کر دیتا، کہتا یہ باپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ اس قسم کا باپ، اور بچی پہنچی، سنو جملے، اندر سے آواز آ رہی ہے، بولا ابا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ مدینے پاک میں ایک حکیم آئے، ان کا مرہم لے کے آ گئی ہوں میں، اب تیری آنکھ صحیح ہو جائے گی۔ باپ کہتا ہے کیسے صحیح ہو جائے گی، میں شام گیا، میں کہاں کس ملک نہیں گیا، میں اس ملک میں گیا، میں کوفہ گیا، میں کہاں سے علاج کراتا رہا، بچپن سے کراتا رہا ہوں، لاکھوں دینار درہم میں نے خرچ کر دیے، اور تو کہتی ہے مدینے میں کوئی حکیم آیا اور یہ مرہم سے صحیح ہو جائے گا۔ یہ کون حکیم ہے جو آ گیا جو میری غیر موجودگی میں، جو میں جانتا نہیں؟ بولے آپ کہتی ہے ابھی تو جانتا نہیں ابا، ابھی تو نہیں جانتا نا، ابھی تیری آنکھیں نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، ابھی نئے آئے نا، اسی لیے تو لگا تو سری، یہ مرہم لگانے میں کیا تجھے؟ اب وہ بہت فورس کیا تو بولا چل لگا دے مرہم۔ تو آپ سمجھ گئے نا کیا ہے، اے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی مٹی شریف۔ یہ تقابل نہیں ہے، یہ تقابل نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کہتا ہے۔ قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا، کہ بھئی کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت ہے، کوئی بہت فضیلت والا ہے، کوئی نبی اللہ سے کلام کرنے والا ہے، تو کوئی نبی اللہ کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بتایا گیا نا۔ تو یہاں فضیلت کیا بیان ہو رہی ہے؟ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے، تقابل نہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگاتے تھے تو آنکھ میں شفا آتی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگے تو شفا۔ اور یہاں تو کیا ہوا، وہ نالین پاک کی مٹی لی بچی نے، آنکھ پہ دونوں پہ رگڑی اور کہا ابا آنکھ تو کھولو۔ جب باپ نے آنکھ کھولی تو آنکھ روشن ہو گئی، آنکھ روشن ہو گئی۔ اور پوچھا بیٹی خدا کی قسم آج تو میں اس پہ قربان، اس حکیم کے تو میں قدموں میں گر جاؤں گا، بتاؤ اس سے خوشی اس کو کیا ہوگی؟ تھوڑا پڑا بڑا بتا، نام بتا۔ اب بچی بولی میں نام کیسے بتاؤں، یہ سارا دن تو اس کے نعوذ باللہ اس طرح کا نام بتا دیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگی ابا اب تو اتنا فورس نہیں کر،
نام بتاؤں؟ بولا بتا. دیکھ بتاؤں؟ بولا ہاں بتا. وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ کہنا تھا کہ تڑپا غصے کے اندر اور کہنے لگا نہیں لوں گا میں احسان, میری آنکھ نکال دے, جا دوبارہ ان کے پاس جا اور دعا کرا کہ میں واپس اندھا ہو جاؤں, مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. بیٹی کے جملے سنو نا. بیٹی کہتی ہے تم نہیں جانتے ابا اس کو, وہ ایک بار کسی کو دے دیتا نا کوئی چیز تو واپس نہیں لیتا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ واہ میرے دوستو بزرگوں, عیسیٰ علیہ السلام نے, اب تو نام لیا نا میں نے, ایک طرف یحییٰ علیہ السلام تھے اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ جا رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں یار ہمارے نبی تو کچھ نہیں کرشمہ دکھاتا یہ, اور وہاں دیکھو تو یہ نبی کس کا, ان کا نبی ہو, دیکھو امت کتنی خوش ہے, مرنے کی ضرورت ہی نہیں, مر جائے تو زندہ ہو جائے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ بتاتے ہیں. سنیے اب آ رہا ہوں میں اصل حدیث, اصل روایت پر, اصل تفسیر پر, کہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ قرآن پاک میں موجود ہے 28ویں پارے صف میں, اور یہی تفسیر ہے. دیکھیں اب وہ پہنچ تو یحییٰ علیہ السلام سے جب یہ عرض کرتے ہیں نا کہ یا نبی اللہ یہ معاملہ ہے, تو یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نبی, چونک گئے, بولے اچھا مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, مریضوں کو شفا دے دیتا ہے, ایسے ایسے معجزات ایسے معجزات. اوہ تو آپ کہتے ہیں کہیں یہ وہ نبی تو نہیں ہے جس کا اللہ نے مجھ سے ذکر کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بولتے ہیں لے خط لے جاؤ, خط لکھو. خط لکھتے ہیں میں یحییٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں, لیکن میں جانتا ہوں تمہاری صفاتیں میرے امتیوں نے بتائی ہیں, مجھے لگتا ہے تم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہ ساری صفاتیں جو مجھے اللہ نے بتائی ہیں وہ تم میں ہیں, اور میں یقین کرتا ہوں کہ تم ہی ہوگے. کیا تم ہو؟ تو ان کو جواب دینا. آپ وہ خط لے کے امتی گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, مسکرایا, فرمایا تم رکو, کل جانا اور کل سارے کے سارے بڑے میدان کے اندر غسل کر کے آنا. کل میں بتاؤں گا جو یہ خط کا جواب ہے تم کو بھی ان سب کو بھی, وہ کون نبی کون سا ہے جس کا اس نے ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ کل آنا, کل آنا. اب وہ کل سارے جمع ہوتے ہیں, اب عیسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. یہی آیات کریمہ پوری کی پوری قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نبی میں ہوں؟ نہیں نہیں نہیں, اب وہ نبی آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہے, بِاسْمِهِ احمد, مبشرٌ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہے, وہ آنے والا ہے. اور اس میں لکھا ہے میرے بارے میں, تو خدا کی قسم واللہ 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 میں اس نبی کے قدموں میں پہننے والے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں, تسمے کے برابر نہیں, کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, تو شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.